السلام علیکم۔ الحمدللہ حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین۔ آج ہمارا موضوع ہے اخلاط۔ اخلاط وہ طرز یا مادہ ہے جو مجسم ہونے کے بعد اپنے اعضاء کے بالمثل بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یا اخلاط ایسا طرزیال ہے جس کی طرف غذا تحلیل ہو کر اولاً آتی ہے۔ تشریح: جو غذا ہم کھاتے ہیں، کھانے کے بعد یا منہ میں چبانے کے بعد وہی غذا معدے میں آتا ہے۔ جب معدے میں غذا آ کر اس سے ایک حلوہ سا بن جاتا ہے، اس حلوہ کو ہم اپنی طبی زبان میں کھیلوس کہتے ہیں۔ کھیلوس آگے جا کے چھوٹی آنت میں اس پر ہضم کا عمل شروع ہو جاتا ہے، اور اس سے عروق ماسریقہ کے ذریعے، یعنی چھوٹی چھوٹی عروق کے ذریعے یہی ایکسٹریکٹ یا جوہر ہضم ہو جاتا ہے یا جذب ہو جاتا ہے، اور یہی ہضم شدہ بخارات ہیپیٹک پورٹل وین کے ذریعے جگر میں پہنچ جاتا ہے، اور جگر میں اس کا تحلیل یا ہضم شروع ہو جاتا ہے۔ تو جگر میں جب یہ پہنچتا ہے تو یہی کیلوس پھر جگر میں اس کو ہم کھیموس کہتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر جس غذا سے ہضم شروع ہوا، آگے جا کے انتڑیوں سے، جس طرح یہ چھوٹی آنت ہے، اس کے علاوہ یہ لمبی آنت ہے، غذا چھوٹی آنت سے لمبی آنت میں آ کر اس سے جو ہضم باقی تھا وہ بھی ایکسٹریکٹ جذب ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اسی عروق ماسریقہ کے ذریعے یہاں پر جو بخارات ہے وہ پہنچنا شروع ہو جاتا ہے۔ پہلے خوراک معدے میں، پھر چھوٹی آنت میں، پھر لمبی آنت میں، 6 گھنٹے چھوٹی آنت میں، 6 گھنٹے لمبی آنت میں، اور اس کے بعد 6 گھنٹے خوراک یا غذا قولونت آنت میں قوت ماسکہ کے ذریعے رک جاتا ہے، اور اس سے نچوڑ یا ہضم یا جذب وہ عروق ماسریقہ کے ذریعے جگر تک پہنچتا ہے۔ تو جو فضلہ ہوتا ہے وہ مقعد یا اینس کے ذریعے بدن سے دفع ہو جاتا ہے، اور یہاں پر جو کھیموس ہوتا ہے وہ جگر میں پک کر خلط کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ جب کھیموس پک جاتا ہے تو اس سے اخلاط بن جاتے ہیں۔ اصل میں اخلاط تینوں خلطوں کے مجموعے کو اخلاط کہتے ہیں، اور اسی تینوں خلطوں کی کیفیات خشکی، گرمی اور سرد ہے۔ یعنی اخلاط جو ہے نا، خلط سودا، خلط صفرا اور خلط بلغم کا مجموعہ یا مرکب ہے۔ اسی طرح خلط سودا کا تعلق مسکولر ٹیشوز سے ہے، یعنی خلط سودا مسکولر ٹیشوز کا غذا ہے۔ اسی طرح خلط صفرا ایپیتھیلیل سیلز کی غذا ہے، اور اس کے علاوہ خلط بلغم نروس ٹیشوز کی غذا ہے۔ تو ہمارے ساتھ 3 قسم کے ٹیشوز بدن میں مسکولر، ایپیتھیلیل اینڈ نروس ٹیشوز ہیں، جن کی غذا خلط سودا، خلط صفرا اور خلط بلغم ہیں۔ اسی طرح یہی تینوں قسم کے ٹیشوز
جو ہیں یہ بدن میں حیاتی اعضاء سے تعلق رکھتے ہیں، جس کو لائف آرگن بھی کہتے ہیں۔ ہمارے بدن میں 3 قسم کے لائف آرگن ہیں، جس کو لیور، ہارٹ اینڈ برین کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر مسکولر سیلز، اس کا تعلق ہارٹ سے ہے یا قلب یا دل کے ساتھ ہیں۔ ایپیتھیلیل سیلز کا تعلق جگر یا لیور اینڈ گلینڈز کے ساتھ ہیں، اور نروس ٹیشوز کا تعلق دماغ و اعصاب، نروس اینڈ برین کے ساتھ ہیں۔ تو یہی سیلز پھر آگے جا کے، یہی ٹیشوز، 3 قسم کے ٹیشوز پھر آگے جا کے مرکب اعضاء بناتے ہیں۔ معدہ، ہاتھ، پاؤں، آنکھ وغیرہ یہی مرکب اعضاء ہے جس سے حضرت انسان بن جاتا ہے۔ اس طرح ہم جو غذا کھاتے ہیں اس میں گرمی، تری اور سردی کی کیفیات ہوتے ہیں۔ یہی گرمی، سردی اور تری ہمارے بدن میں جا کے خلط سودا، صفرا اور بلغم بن جاتا ہے۔ یہی سے مسکولر، ایپیتھیلیل اور نروس ٹیشوز کی غذا بن جاتی ہے۔ یہی نروس، ایپیتھیلیل اینڈ مسکولر سیلز دل، جگر اور دماغ، لیور، ہارٹ اینڈ برین سے کنٹرول ہوتے ہیں، اور یہی 3 قسم کے سیلز مرکب اعضاء بناتے، ہاتھ، پاؤں، آنکھ، ناک وغیرہ بنا لیتے ہیں۔ تو مرکب اعضاء میں جو بھی تکلیف یا ڈیفیکٹ آتا ہے، جو بھی بیماری آتے ہیں، معالج نبض کے ذریعے اس کا ادراک کر لیتے ہیں، اور اسی کے مطابق گرمی، تری اور سردی کو مد نظر رکھ کے ایپیتھیلیل، مسکولر اینڈ نروس سیلز کے کام کو کم اور زیادہ کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک مریض آتا ہے، اس کا ناک بہتا ہے، اعصابی تحریک میں ہے، رطوبات بدن میں زیادہ ہے، تو مالج سمجھ جاتا ہے کہ اس کے نروس سیلز زیادہ سٹیمولس ہے، اس کے نروس سیلز کو غذا زیادہ مل جاتا ہے، اور اس کے مسکولر سیلز کو بالکل غذا نہیں ملتی۔ تو علاج کے طور پر جو اعصابی غذائیں ہیں، توری، کدو، شلغم، کدو، کیلا، سیب، یہ اعصابی نروس سیلز کو زیادہ سٹیمولیشن کر لیتے ہیں، یہ بند کر لیتے ہیں، اور وہ غذائیں شروع کر لیتے ہیں جو اس کے ضد ہیں۔ مثال کے طور پر یہ نرس جو ہے نا، یہ ڈیڈ الکلائن ہیں، تو اس کا اپوزٹ جو ہے نا ایسیڈک ہیں، تو وہ غذائیں شروع کر لیتے ہیں جو زیادہ ایسیڈک ہے۔ مثال کے طور پر آلو، گوبھی، مچھلی، انڈا، کباب، پکوڑے، تو اس سے مرض بنیادی طور پر ختم ہو جاتا ہے بغیر ادویہ استعمال کے، اور یہی طب اسلامی کا کمال ہے۔ باقی بعد میں انشاءاللہ